حضرت غوث پاک کی بچپن میں سے ہی بہت ہی زیادہ زندہ کرامتیں رہی ہیں۔ ان میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت غوث پاک کا ایک مرید تھا جس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو اپاہج تھی۔ نہ اس کے ہاتھ کام کرتے تھے نہ ہی پیر، وہ نہ چل سکتی تھی نہ ہی ہل سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہتی تھی، جہاں اسے رکھا جاتا وہیں وہ پڑی رہتی تھی۔ کچھ سمے یوں ہی بیت گیا۔ ایک دن اس مرید کی بیوی نے کہا، آپ کے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، اس لیے ایسا کریں کہ انہیں اپنے گھر کھانے کے لیے بلا لیں۔ جب وہ ہمارے گھر آئیں گے تو اسی بہانے ہم اپنی بیٹی کے لیے دعا کروا لیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ کے پیر صاحب میری بیٹی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ بات اس کے شوہر کو بھی بہت پسند آئی اور کہا، ٹھیک ہے، میں کل جا کر اپنے پیر صاحب کو دعوت دینے کے لیے بلاؤں گا۔ یہاں یہ میاں بی بی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور وہاں 50 کلومیٹر دور بغداد شریف میں حضرت غوث پاک کی یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ اگلے دن وہ مرید بغداد شریف کی طرف روانہ ہوا اور سفر کر کے غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور، میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ یہ سن کر غوث پاک نے اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا، ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گا، تم جا کر تیاری کرو۔ مرید بہت خوش ہوا، وہ گھر لوٹ آیا۔ خوشی کے ساتھ اپنی بیوی سے کہا، میرے پیر صاحب نے ہماری دعوت قبول کر لی ہے، وہ کل ہمارے گھر پر آ رہے ہیں۔ اگلے دن ان دونوں نے بڑی اچھے سے تیاری کر لی۔ اگلے دن حضرت غوث پاک اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے۔ گھر پہنچ کر غوث پاک نے مرید سے کہا، جو تم نے ہمارے لیے تیار کیا ہے وہ لاؤ، ہم کھانا کھا کر پھر واپس نکلیں گے۔ اس پر مرید نے کیا کیا، اس نے اپنی وہی معذور بیٹی جس کے نہ ہاتھ کام کرتے تھے نہ پیر، جو بس ایک ماंس کا ٹکڑا تھی، مرید نے اسے اٹھا کر غوث پاک کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضرت غوث پاک نے اسے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ مرید نے بہت عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، یہ میری بیٹی ہے جو جنم سے ہی معذور ہے۔ اب آپ یا تو اس کے لیے دعا کر دیں یا ٹھیک ہو جائے، یا پھر دعا کریں کہ یہ مر جائے، کیونکہ اب ہم بھی اس سے پریشان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر غوث پاک مسکرا دیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا۔ پھر انہوں نے اس بچی سے کہا، قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ بچی ترنت کھڑی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میاں بی بی دونوں بہت خوش ہوئے اور بڑے ادب سے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور، ایک بات بتائیے، جب میں آپ کے پاس آپ کو دعوت دینے گیا تو آپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے میری دعوت قبول کی تھی، یہ کیا راز ہے؟ اس پر غوث پاک نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جب تم دونوں اپنے گھر میں بیٹھ کر بلانے کی باتیں کر رہے تھے تو میں یہاں بغداد میں بیٹھ کر وہ سب سن رہا تھا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تم مجھے کس مقصد سے بلانا چاہتے ہو، اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ خاموش ہو کر عرض کیا، یا اللہ، اگر تو نے اس بچی کی شفا میرے ہاتھوں میں رکھی ہے تو میں اس کی دعوت قبول کرتا ہوں، اور اگر نہیں رکھی ہے تو میں انکار کر دیتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں اور تو میرا عبد القادر ہے، ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کرنا تیرا کام ہے اور اس بچی کو صحیح سلامت کھڑا کرنا میرا کام ہے۔ بے شک کیا شان تھی آپ کی۔